بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا 37واں سبق ہے اور یہاں سے ہمارا حج کے طریقہ کار کا آغاز ہو رہا ہے۔ حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے اور تمام کے تمام حاجی حج کرنے والے مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف اب جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا جانا ہوتا ہے۔ اب یہاں 8 ذی الحجہ کے بعد سے 4-5 دن ہمارے مقامات حج میں ہوں گے، اس لیے ضروری سامان، کپڑے، حجامت کا سامان، صابن، جائے نماز اور اسی طرح کمر بند بیگ اور اسی طرح نیچے بچھانے کے لیے چٹائی جہاں سونے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی جوتی کے ساتھ ایک ایکسٹرا جوتی، اس کے لیے کہ انشاءاللہ ایک بھائی نے بہت اچھا کلپ بھی بنایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے پیش خدمت کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ 10 چیزیں ہر حاجی کے پاس ہونا ضروری ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس نے چھوڑ دی تو اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور پھر غیر ضروری سامان مینا میں بالکل نہ لے کے جائیں، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور اس سامان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں تو آپ کا احرام پہلے سے بندھا ہوا ہے، اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آج ہی 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ اب مینا میں کب پہنچنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، یعنی 8 ذی الحجہ کے سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہونا ضروری ہے، اور اگر زوال کے بعد بھی روانہ ہوں تو ظہر کے وقت تک مینا میں پہنچ کر ظہر مینا میں پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کہ ظہر کی نماز ہماری مینا میں ہو جائے۔ ایک اہم بات، حاجیوں کے رش اور ازدحام کی وجہ سے اگر 8 ذی الحجہ کے رات ہی کو مینا جانا پڑے، جیسے کہ آج کل بہت رش ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، اب 8 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر زوال تک ساری دنیا کا پہنچنا ایک مشکل کام ہے، تو 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی اگر کسی کو جو ہے لوگوں کو لے جانے کی جو ترتیب بنائی جاتی ہے تو سب لوگ بلا کراہت اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 7ویں کو بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ 8ویں ذی الحجہ کے بعد والی رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا یہ سنت ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کے زوال سے، یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ زوال تک ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور زور ہم نے وہاں پڑھنی ہے، تو اب مینا میں کتنا وقت ٹھہرنا ہے؟ تو 8ویں ذی الحجہ کے زوال سے 9 ذی الحجہ کی صبح تک مینا میں رہنا یہ مستحب ہے، اور رات مکہ مکرمہ میں یا کہیں اور ٹھہرنا یہ خلاف سنت ہے کہ آدمی وہاں مینا میں رہے اور پھر رات مکہ میں آ جائے تو حج ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 8 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن آ جاتا ہے تو پھر تو ہر صورت میں زوال سے پہلے مینا پہنچنا چاہیے، اور اگر مکہ میں زوال کا وقت ہو گیا تو اب جمعہ پڑھے بغیر نہ جائیں، اور اگر جانا بھی ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ مینا میں جمعے کا نظم ہے آپ کا، اور آیا ممکن ہے کہ آپ جمعے تک مینا میں پہنچ کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر مکہ میں جمعہ پڑھ کر ہی جائیں۔ اب جب مکہ مکرمہ سے ہم مینا کی طرف جانے لگیں تو ہم کیا دعا پڑھیں؟ ایک دعا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہم ایاک ارجو ولک ادعو فبلغنی صالح عملی واغفر لی ذنوبی وامن علی بما مننت به علی اہل طاعتک انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تجھ ہی سے امیدیں وابستہ ہیں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں، بس مجھے نیک عمل کی طرف پہنچا دے اور میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور مجھے ایسی نوازشیں عطا فرما جو آپ اپنے مطیع فرما بردار بندوں کو عطا فرماتے ہیں، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب مینا پہنچ کر کیا کام کرنا ہے؟ اب مینا میں آپ اپنا سامان رکھیں، اپنا خیمہ تلاش کریں۔ بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم پیدل حج کریں، بہت عمدہ بات ہے، بہت بڑی نیت ہے، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق جو رش اور دنیا اتنی ہے تو مکہ سے جو آدمی پیدل جائے گا اس کے لیے جو بڑی مشکل یہ آئے گی کہ مینا میں اسے اپنا خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 30-35 لاکھ بندے کا خیمہ ہے، اب میرا خیمہ کس کونے کے اندر ہے
تو شاید اسے مکہ سے مینا تک جاتے وقت جو ہے اسے اتنا فاصلہ نہ طے کرنا پڑے کہ جتنا فاصلہ اسے اپنا خیمہ تلاش کرتے ہوئے پڑ جائے کہ وہ ایک ایک گلی میں 5 مرتبہ گھوم رہا ہے، اسے اپنا خیمہ ہی نہیں مل رہا۔ تو اس میں عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مکہ سے مینا آپ بس پہ روانہ ہوں، تاکہ بس آپ کو آپ کے متعین خیمے کے آگے اتارے گی، تو یہ آپ پیدل جا کر وہاں پر مصیبت اور مشکل میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اب مینا میں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ہم مینا میں پڑھیں گے۔ اور نمازیں کیسے پڑھیں؟ اپنے خیموں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں کہ ہر ایک اپنے خیمے میں باجماعت نماز پڑھے۔ اور آج کے دن ہم کیا اعمال کریں گے؟ آج کے دن کوئی خاص عمل نہیں ہے جو اس دن کے ساتھ خاص ہو، بلکہ سب کے سب بس یہ ہے کہ لایانی سے، فضولیات سے اور گپ شپ سے اور غیبت سے، اور یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب جو پاکستان میں جن لوگوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں ان کے بارے میں ہم غیبتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے موبائل ہے کہ آدمی وہاں پہ موبائل استعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہیں بلکہ تلبیہ پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، حج کے مسائل کا مطالعہ کریں، جیسے ہم یہ حج کے سبق ریکارڈ کر رہے ہیں، ان حج کے اسباب کو سنیں اور یہاں پر کچھ آرام بھی کر لیں۔ کیوں کہ کل جب آپ 9 کو عرفات اور مزدلفہ جائیں گے تو آرام کا موقع بھی نہیں ملے گا اور پھر تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس جگہ پر رہتے ہوئے عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ یہ ایک عجیب بات معروف ہو گئی کہ بھی حج میں عورت کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے پردہ ہر جگہ پر ہے۔ تو احرام کی وجہ سے عورت کا بے پردہ ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو عورتیں اپنے تمام اذکار اور اعمال آہستہ آواز سے کریں گی، اور مرد جو ہے وہ قدر بلند اپنا تلبیہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور اگر آدمی مختلف اعمال میں لگتا ہے نا تو اسے پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر نماز پڑھ لی، پھر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، پھر تھوڑی سی دعا مانگ لی، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیا، پھر تھوڑا سا کتاب کا مطالعہ کر لیا، پھر اگر موبائل میں کوئی بیان اس نے ریکارڈ کیا حج کے متعلق ان بیانات کو سن لیا، تو اس سے پھر آدمی کا وقت سارا کا سارا اعمال میں گزر جائے گا۔